السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ وہ ایجادیں اور دریافتیں جو اتفاق سے انجام پا گئیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں مائکرو ویو اوون کی۔ سن 1945 میں انجینئر پرسی اسپینسر رائتھون کمپنی کے لیے ایک ایسا آلہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو کتابکار شعاع کو بہتر طور پر منعکس کر سکے۔ وہ ایک رڈار سیٹ کو بجلی مہیا کرنے والی نئی ویکیوم ٹیوب پر کام کر رہے تھے جسے میگنیٹرون کہتے ہیں۔ اس آلے پر کام کرنے کے دوران پرسی نے محسوس کیا کہ ان کی جیب میں موجود چاکلیٹ پگھل گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسا مائکرو ویوز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اس پر مزید تجربات کیے۔ پہلے مکئی کے دانے پر تجربہ کیا۔ جب مکئی کے دانے بھن گئے تو مزید غذاؤں پر تجربات شروع کیے۔ ان نتائج کو سامنے رکھ کر مائکرو ویوز کو ایک محفوظ برتن میں بند کرنے کا سوچا گیا۔ یوں اتفاقیہ طور پر وہ دریافت ہاتھ لگ گئی جسے دنیا بھر میں مائکرو ویو اوون کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میگنیٹ کی دریافت۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا جب ایک چرواہے نے مقناطیس دریافت کیا۔ یونان کا جزیرہ کریٹ کے کو ایڈا میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ قریبی میدانی علاقوں میں اپنی بھیڑیں چراتا تھا۔ ایک روز اس نے پہاڑی کا رخ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا تھا جس سے وہ بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے توڑا کرتا تھا۔ اس دن سورج کی حدت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گیا اور اپنا سامان غار میں ایک طرف رکھ دیا۔ اچانک تیز آواز کے ساتھ اس کا آنکڑا غار کی چھت سے چپک گیا۔ پہلے تو وہ بھوت پرے سمجھ کر خوف زدہ ہو گیا، پھر ہمت کر کے اس نے آنکڑے کو چھت سے علیحدہ کر دیا اور نیچے رکھ دیا، لیکن دوبارہ وہ آنکڑا چھت سے چپک گیا۔ کافی دیر تک وہ ایسا کرتا رہا۔ جب تھک گیا تو اس نے واپس جا کر اس طاقت کے بارے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بتایا اور یوں مقناطیس دریافت ہو گیا جس سے آج بہت سے مفید کام لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اگلی ایجاد ہے ماچس۔ انسان ہزاروں برس سے زیادہ عرصے سے آگ سے کھیلتا آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنا سکا جس کے ذریعے آسانی سے آگ جلائی جا سکے۔ آخر ایک برطانوی ادویات ساز نے اتفاق سے ماچس دریافت کر لی۔ یہ 1826 کا واقعہ ہے۔ جان واکر چند کیمیائی مادوں کو ایک برتن میں ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تیلی کے سرے پر ایک سوکھا ہوا گولا سا بن گیا ہے۔ انہوں نے غیر ارادی طور سے تیلی کے سرے کو رگڑ کر سوکھا ہوا مادہ اتارنے کی کوشش کی تو اس مادے میں ایک دم آگ جل اٹھی۔ اس طرح بالکل اتفاقاً انسانوں کو ماچس مل گئی۔ کارن فلیکس۔ 1894 کی بات ہے۔ ڈاکٹر جان ہاروے کیلوگ امریکہ کی ریاست مشیگن میں بیٹل کریک سینیٹیریم کے سپرنٹینڈنٹ تھے۔ وہ اور ان کے بھائی ول ٹریتھ کیلوگ 7th ڈے ایڈوینٹسٹ تھے۔ مسیحیوں کے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سبزی کے سوا کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ دونوں بھائی مریضوں کے لیے کسی ایسی غذا کی تلاش میں تھے جس کا کھانا ان کے لیے مفید بھی ہو اور وہ ان کے فرقے کے سخت تعلیمات کے مطابق صرف سبزی پر مشتمل ہو۔ ایک دن ول اتفاقاً ابلی ہوئی گندم کو ایسے ہی چھوڑ گئے۔ وہ اگلے دن واپس آئے تو گندم باسی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے پھینکنے کے بجائے بیلنے کے ذریعے چپٹا کرنے کی کوشش کی، لیکن گندم چپٹی ہونے کے بجائے دانوں میں بدل گئی۔ دونوں نے وہی دانے دلیے کے طور پر مریضوں کو کھانے کے لیے پیش کر دیے۔ مریضوں کو ان کا ذائقہ بہت پسند آیا۔ ابلی ہوئی باسی گندم سے بنائے گئے دانوں کی مقبولیت دیکھ کر ڈاکٹر جان کے لوگ اور ان کے بھائی ول کے لوگ نے دوسری اجناس پر تجربات شروع کیے۔ ان اجناس میں مکئی بھی شامل تھی۔ مکئی کے دانے زیادہ مقبول ہوئے تو دونوں بھائیوں نے دلیا بنانے اور فروخت کرنے کے لیے کیلوگز کے نام سے کمپنی قائم کر لی۔ یہ دلیا آج کارن فلیکس کے نام سے مقبول ہے۔ فرینچ فرائز۔ جی ہاں، آلو کے مزیدار چپس یعنی فرینچ فرائز بھی ایک اتفاق کا نتیجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جارج کرم نامی ایک باورچی نے 1853 میں اتفاقاً آلو کے چپس دریافت کیے ہیں۔ ہوا یہ کہ جارج امریکہ کی ریاست نیو یارک کے شہر ساراٹوگا سپرنگز میں مونز لیک ہاؤس نامی ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ ان کا ایک گاہک تلے ہوئے آلو منگواتا تھا، مگر ہمیشہ یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا تھا کہ وہ زیادہ کرارے نہیں ہیں۔ ان تنگ آ کر جارج نے آلوؤں کے جتنے پتلے فتلے بنانا ممکن تھا اتنے پتلے فتلے بنا لیے۔ اس کے بعد انہوں نے آلوؤں کے ان فتلوں کو تیل میں تل لیا۔ آلو کے تلے ہوئے فتلوں پر جارج نے نمک چھڑک دیا۔ آلو کے یہ فتلے نہ صرف اس گاہک کو بہت پسند آئے بلکہ اس ریسٹورنٹ میں آنے والے تمام گاہکوں نے بھی انہیں پسند کیا۔ رفتہ رفتہ پورے شہر میں ساراٹوگا چپس مقبول ہو گئے۔ بعد میں اسی طریقوں پر لوگ آلو کے چپس گھروں میں بھی بنانے لگے۔ کوکا کولا۔
دنیا کا مقبول ترین مشروب کوکا کولا بھی حادثاتی طور پر سامنے آیا۔ جابٹن نامی شخص اصل میں اعصاب کے لیے طاقت بخش دوا بنانا چاہتے تھے اور یہ بنا بیٹھے۔ ایک عرصے تک اسے طبی فوائد کا حامل مشروب تک کہہ کر بیچا گیا۔ دنیائی سائنس کی بیشتر عظیم دریافتیں مثلاً مقناطیس، ربڑ نائلون، سپر گلو، پینیسلین، مائکرو ویو اوون، پیس میکر، اسکاچ گارڈ، حفاظتی گلاس، سٹین لیس اسٹیل اور بہت کچھ اتفاقی طور پر دریافت کیا گیا ہے۔ کشش ثقل سے لے کر بگ بینگ تک کئی نظریات بھی اتفاقاً پائے گئے ہیں۔ سائنسی دریافتوں کے بارے میں عام تصور یہی ہے کہ بہت ہی ذہین لوگ اپنے غیر معمولی تخیل اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جو لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو آسان بناتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ سائنسی دریافتوں میں قدرت کا عمل دخل ہے اور ان دریافتوں نے محض حادثات اور اتفاق سے جنم کیا ہے۔ امریکہ میں رجسٹرڈ انوینٹولوجی نامی ایک کتاب میں ہونے والی تمام پیٹنٹس کا جائزہ لیتے ہوئے پایا گیا کہ 50% پیٹنٹ اتفاقی عمل کا نتیجہ ہیں۔ مصنوعات اس وقت بھی بنا گئے جب ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا اور نہ کوئی کوشش، یعنی کئی دریافتیں ارادتاً نہیں بلکہ اتفاقاً مارز وجود میں آئی ہیں۔ 90 کے عشرے میں دوا ساز کمپنی فائزر نے انجائنا کے مریضوں کی شریانیں مستحکم رکھنے کے لیے سیلیٹرنلی نامی کیمیکل کا ٹرائل شروع کیا، مگر یہ کچھ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ جن لوگوں پر تجربہ کیا گیا ان پر الٹا اثر ہوا، یعنی عدم استعدادگی کے شکار مریضوں کے دوران خون کی رفتار میں اضافے سے ان کی قوت استعدادگی بحال ہونے لگی۔ چنانچہ تحقیق کا رخ بھی مڑ گیا اور 4000 رضاکاروں کے کلینیکل ٹرائل کے بعد ویاگرا کی نیلی ٹیبلٹ کا ظہور ہوا۔ دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں اور ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔